बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं खलील साजन, अस्सलाम वालेकुम। ये तो आप लोगों को मालूम है कि तकरीबन 2 दिन पहले जो हमारे वफाकी बजट था उसको वफाकी वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने पेश किया। ये बजट लगभग 8,000 अरब के हैं और अगर मैं उस बजट की वो कापी का आप लोगों को बता दूं तो मेरे ख्याल में 67-68 पेजों पर वो मुश्तमिल है, क्योंकि मुकम्मल तौर पे शायद हम उसको बता नहीं सकते, जिसको छोटा छोटा पीस करके आप लोगों तक हम पहुंचाएंगे कि इसमें एजुकेशन के लिए ये रखा गया है, हेल्थ के लिए ये रखा गया है, जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट होते हैं उसके लिए क्या क्या रखा गया है, वो वक्तन बवक्तन इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करते जाएंगे। अगर मैं यही कहूँ कि ख़ासकर अगर मैं अपोजिशन को देखूँ तो अपोजिशन का यही कह रहे हैं कि ये अवाम खुश बजट है, इसमें अवाम के लिए कुछ भी नहीं है, अवाम के लिए कोई चीज़ रखा ही नहीं है। अगर हुकूमती अरकान को देखे जो इस वक्त हमारे फेडरल के वज़ीरान हैं, वो लोग कह रहे हैं कि ये बहुत अच्छा बजट है और तारीख साज बजट है और इस बजट में जो कुछ चीज़ें महंगी मिल रही थी आने वाले वक्त में इंशाल्लाह वो सस्ता भी होंगे और ख़ासकर गरीब आवाम को इसमें काफ़ी फ़ायदा होगा। ये फ़ायदा होगा या नहीं होगा शायद इसका फैसला आने वाले वक्त में होगा। फ़िलहाल हम लोग इस पर बहस करने के लिए आज हमारा जो पहला मेहमान है जिसका ताल्लुक ताजर बिरादरी से है, मरकज़ी अंजुमन ताजरान के सेक्रेटरी इत्तलात है सैयद अब्दुल खालिक आगा। अस्सलाम वालेकुम आगा जान, कैसे हैं आप? ठीक हो आगा जान? मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, ये तो आपने शायद देखा भी होगा और पढ़ा भी होगा कि वफाकी जो फेडरल है हमारे उसने बजट पेश भी किए हैं। आया आपको क्या लगता है बतौर ताजर, क्या इसमें अवाम के लिए कुछ रखा गया है या नहीं, या ख़ासकर आप जैसे ताजर बिरादरी है आप लोगों को भी उसमें कुछ रिलीफ मिला है या नहीं, अवाम के लिए और आप लोगों के लिए इसमें कुछ है या नहीं है, ये आप हमें आगाही दे दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, जिस तरह आपका सवाल है कि पिछले दिनों आज से 2 दिन पहले वफाकी बजट पेश हुआ, जिसको जो है बहुत खूबसूरत, बल्कि मैं समझता हूँ बहैसियत एक ताजर कि इसको बहुत खूबसूरत बनाकर बढ़ा चढ़ा कर पेश किया गया। ये असल में जिस तरह साबका 3 बजट इस मौजूदा हुकूमत में पेश किए और नाकाम बजट जिसको मैं कहूँगा, इसी तरह ये बजट भी मुकम्मल तौर पे नाकाम बजट हैं, क्योंकि इसमें आप देख रहे हो न जो है हम ताजरों को जो है कोई रिलीफ दिया गया है, न इसके साथ साथ इस मुल्क में जो अक्सरियत एक गरीब आवाम की रहती है, इस गरीब लोगों की रहती हैं, उनके लिए कोई ना रिलीफ दिया गया है। सिर्फ़ और सिर्फ मैं समझता हूँ कि एक अमीरों का बजट, चंद यानी इस मुल्क में रहने वाले चंद मखसूस अमीर ख़ानदानों को खुश करने के लिए या उनके लिए मुरतब करदा ये एक बजट है, जिसको मैं मुकम्मल तौर पे एक नाकाम बजट समझता हूँ। अच्छा आगा जान, जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया या हम जो गुज़रा की बातचीत है वो भी सुन रहे हैं, ख़ासकर इन्हीं चीज़ों में उन लोगों का ये कहना है कि ये बजट अवाम दोस्त बजट है, जो इसमें जो पहले चीज़ें काफ़ी महंगे मिल रहे थे, जैसे कि आटा है, चीनी है, चावल है, दालें हैं, मुख्तलिफ चीज़ें जो रूटीन के मुताबिक इस्तेमाल होते हैं वो काफ़ी महंगा थे। तो वो उन लोगों का यही कहना है कि आने वाले वक्त में इसमें काफ़ी बेहतरी होगी और ये चीज़ें काफ़ी सस्ता होंगी। तो आपको क्या लगता है कि ये वाकई सस्ता होंगे या नहीं? सर, ये कमी लाएंगे, अब इन लोग ने लाएंगे वही वो उसने जो है फ्यूचर पे जो वो रख दिया कि ये तो शुरू से जब से हुकूमत बनी है यही खुशनुमा नारे ये लगा रहे हैं। इन लोग ने इस बजट में, अब आपको पता है कि हम आदाद शुमार के माहिर तो है नहीं, ये जादूगर तो ये लोग हैं जो आदाद के एर पैर करते हैं, और जिस तरह साहब का नाकाम बजट पेश किए, 2-3 बजट पेश किए हैं, इसी तरह इस मौजूदा बजट को भी जो है मैं नाकाम कहूँगा। और इसमें सिर्फ जो है वो शौकत तरीन साहब के लिए बायस शर्म होनी चाहिए ये बात कि वो कहता है मैं एक मोटरसाइकिल में पे जो फैमिली है, एक छोटा सा ख़ानदान है, वो जो है जाते हैं, मैं उनके लिए एक छोटी गाड़ियों का जो है उस पर मैंने छूट दी है, मैंने रायत दी है, मैंने उन गाड़ियों को कम किया है। तो मैं उनको कहता हूँ कि आपको ये बात करते हुए आपको शर्म से डूब मरना चाहिए। उसी ख़ानदान के जिसके लिए आप ये गाड़ियों का सोच रहे हैं, ये आप गाड़ियों के लिए नहीं सोच रहे, वो जो कंपनियां हैं उन अमीरों के लिए आप सोच रहे हो, उनको जो है फ़ायदा पहुंचा रहे हो। आप जो इन
غربا کے لیے جو آپ سوچ رہے یعنی اس ملک کے عوام کے لیے اگر آپ سوچتے تھے تو آپ اس کے پیٹ کا سوچتے تھے, آپ اس کے جو ہے روٹی کا سوچتے تھے, آپ ان کے جو ہے وہ آپ دالوں میں, آپ جو ہے چینی کو آپ شوگر مافیا کو تو آپ نے ٹچ تک نہیں کیا ہے. وہاں پہ جو ہے آپ نے جو سابقہ آپ کے جو ہے وہ کیسز جو آپ کے لوگ ملوث تھے اس کے اوپر جو ہے وہ جو کہ تو ابھی تک وہ کیسز آج کے دن تک پڑے ہوئے ہیں. تو کہاں گئی آپ کی وہ شفافیت, کہاں گئی آپ کا جو ہے وہ بلند بانک دعوے. مگر اس بجٹ میں جو ہے صرف اور صرف وہ خود وہ ایک خسارے کا بجٹ تو تھا ہی کہ 3,990 ارب روپے خسارے کا بجٹ تھا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. البتہ اس میں جو ہے غریبوں کے لیے, ہم تاجروں کے لیے کسی قسم کے جو ہے نہ کوئی سے جو ہے امید رکھیں, نہ جو ہے کوئی ان لوگ نے کوئی خاطر خواہ اس طرح جو ہے وہ اصلاحات لائی ہے کہ اس سے جو ہے غریب کو جو ہے فائدہ ہو سکے, اس کو تاجر برادری کو کوئی فائدہ ہو سکے. اچھا آغا جان, ایک اور چیز خاص کر میں نے بجٹ میں دیکھا ہے, باقاعدہ اس میں کاپی میں نے بجٹ کی پڑھی ہے, تو اس میں ایک چیز ہے جو اساس ایمرجنسی کیش پروگرام, وہ ظاہر سی بات ہے پچھلے سال بھی کورونا میں لوگوں کو ملے تھے اور ابھی بھی مل رہے ہیں, کہہ رہے ہیں اس کو ہم لوگ ڈبل کر رہے ہیں. مطلب جو بے روزگار لوگ ہیں جو متاثر ہوئے ہیں کورونا سے, تو اساس ایمرجنسی کیش پروگرام کو ہم نے ڈبل کیا ہوا ہے, وہ اب مطلب کچھ زیادہ لوگوں کو ملے گا. تو آیا آپ کیا کہتے ہیں کہ اس سے تو عوام کو میرے خیال میں فائدہ ہوگا؟ احساس پروگرام کے لیے یہ لوگ بتا رہے ہیں کہ 260 ارب روپے 260 ارب روپے ہم نے جو ہے وہ دگنا کر دیا. آپ کو پتہ ہے کہ اس ملک میں اور آج کے دن تک یہ جو ہے اس قسم کی رقم یا اس قسم کے پروگرام وہ خرد برد کی نظر ہو جاتی ہے. ان میں جو ہے لوگ جو ہے وہ غریبوں تک, وہ نام تو غریبوں کا وہ لیتے ہیں, کہتے تو غریبوں کے لیے ہے, مگر جو ہے یہ سارے خرد برد کی نظر ہونی ہے. اس میں جو ہے کوئی غریب جو ہے وہ آس نہ لگائے, کوئی جو ہے وہ اس ملک کا ذی شعور انسان وہ آس نہ لگائے کہ وہ ان غریبوں تک یہ پیسے پہنچ جائیں گے. آپ دیکھ لیں کہ میں اپنے صوبے کی بات کروں گا کہ پچھلے سال ان لوگ نے, اب یہ پھر یہ کہہ رہے کہ ہم نے جو ہے کرونا کی مد میں ہم نے جو ہے وہ ٹڈی دل کی مد میں ہم نے جو ہے وہ 3 ارب رکھ دی, ہم نے جو ہے 6 ارب رکھ دی, ہم نے یہ کر دیا, ہم نے وہ کر دیا. آپ سابقہ رقم کا آپ نے آڈٹ کیا, آپ نے سابقہ رقم کا کوئی پوچھ گچھ کی؟ یہاں پہ اس صوبے میں, ہمارے اس غریب صوبے میں جو آپ نے پیسے بھیجے وہ کہاں گئے؟ وہ کرپشن کے نظر ہوئے, وہ جو خرد برد کے نظر ہوئے, وہ جو ہے وہ کمیشن کے نظر ہوئے, وہ کہاں گئے؟ آپ جو ہے دوبارہ اس کو جو وہ بڑھا کر وہ رکھ رہے, تو آپ اپنے ہی ان افسروں کو, ان جو ہے اپنے جو ہے وہ کارندوں کو اس کو نواز رہے ہو, ان کے لیے آپ نے یہ فنڈ دگنا کر دیا ہے. ان سے جو ہے نہ غریب کو, نہ اس صوبے میں, نہ اس ملک میں بسنے والے کو کوئی فائدہ حاصل ہونے والا ہے. اچھا خچن, تقریباً لگ بھگ میرے خیال میں 18 یا 19 تاریخ کو, لگ بھگ 18 یا 20 یہی ڈیٹ پہ ہمارے حکومت بلوچستان بھی اپنا بجٹ پیش کرے گا. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ حکومت بلوچستان کے بجٹ میں خاص کر ہمارے بلوچستان کے جو غریب عوام ہے اس کے لیے کچھ فائدہ مند ہوگا؟ سر اب یہاں ظلم اس صوبے کے ساتھ یہاں سے شروع ہو گیا ہے. میں آپ کو ایک فگر بتانا چاہتا ہوں, کیونکہ میں نے شروع میں کہہ دیا کہ ہم اعداد و شمار کے ماہر تو ہے نہیں, وہ جادوگر تو وہی ہے جو وفاق میں بیٹھے ہوئے ہیں, جو وہاں سے جو ہے وہ اپنی جادوگری کے کرتب دکھا رہے ہیں. اس میں یہ ہے کہ وفاقی بجٹ میں صوبوں کا حصہ آپ دیکھ لیں کہ یہ صوبہ جو ہے رقبے کے اعتبار سے یہ اس ملک کا جو ہے سب سے بڑا صوبہ ہے. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ اس ملک کے آپ 3 صوبوں کو ایک سیٹ پہ رکھ دے اور صرف ہمارے اس صوبے کو آپ علیحدہ رکھ لیں, ہماری صوبے کی جو ہے وہ ہمارے صوبے کا جو رقبہ ہے وہ اس سے زیادہ ہے. اس کو دیکھتے ہوئے کہ ان لوگ نے اس ٹائم وفاق نے جو ہے جو ہمارا سب سے بڑا صوبہ آبادی کے لحاظ سے پنجاب, جس کو ہم بڑا بھائی بھی کہتے ہیں, وہ اس کے لیے 16 کھرب 90 ارب روپے رکھے ہوئے ہیں. اس کے بعد سندھ میں ان لوگ نے رکھے ہوئے 8 کھرب 48 ارب روپے, اور خیبر پختونخوا میں 5 کھرب روپے رکھے ہوئے ہیں, 5 کھرب تقریباً 60 ارب روپے رکھے ہوئے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ظلم دیکھ لیں کہ ابھی سے وہاں سے جو ناجائز دیکھ لیں, ناانصافی دیکھ لیں کہ اس صوبے کے لیے صرف اور صرف انہوں نے جو ہے 3 کھرب
اور 13 ارب روپے رکھے ہوئے ہیں. جب آپ یہاں سے جو ہے اس صوبے کو 3 کروڑ اور بقایا صوبے کے بنسبت آپ اس کو جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کے اونٹ کے منہ میں جو ہے زیرہ ڈال دیتے ہو, تو جب یہاں سے ان لوگ نے اس صوبے کے ساتھ یہ ظلم شروع کر دیا ہے, تو آپ اپنے صوبے کے جو ہے بجٹ سے کہ آپ کیا امید لگاؤ گے؟ جی بہت بہت شکریہ سعید عبدالخالق آغا کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ وقت نکال کر آپ نے آن لائن ہمارے ساتھ گفتگو کی. جو آپ کے تجزیہ تھے, جو رائے تھے, وہ عوام تک آپ نے پہنچایا, جس کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. جی آپ لوگوں نے گفتگو سنی مرکزی انجمن تاجران کے سیکرٹری اطلاعات سعید عبدالخالق آغا کی. خاص کر ہمارا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں تک جو بجٹ پیش کیا گیا ہے وہ اپنے عوام کو اس میں آگاہی دے دے, یا اقتدار میں بیٹھے ہوئے جو اس وقت وہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ یہ عوام دوست بجٹ ہے, آیا عوام کیا کہتے ہیں, آیا تاجر برادری اس میں کیا کہہ رہے ہیں, آیا دوسرے جو پولیٹیکل پارٹی ہے, اپوزیشن کے لوگ ہیں, وہ کیا کہہ رہے ہیں. مطلب ہمارا کام ہے اصلاح کروانا, اصلاح لانا, تاکہ اگر ان میں سے جیسے کہ بجٹ کے دوران یہی کہا گیا کہ جو موبائل کے جو پیکیجز ہیں اس کو مہنگا کیا جائے گا, لیکن بعد میں اس پہ کچھ ان لوگوں نے غور کی کہ کہا نہیں اس کو سستا کریں گے, مہنگا نہیں کریں گے. تو مطلب کچھ ایسی چیزیں آگاہی ہے. اگر حکومت کو ہم لوگ اصلاح کرنے کے لیے کچھ کہیں گے تو میرے خیال میں یہ کوئی غلط بات نہیں ہوگی اور یہ کوئی برا بھی نہیں ہے. اس وقت جو ہمارے دوسرا مہمان ہے اس کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے. پاکستان پیپلز پارٹی ضلع کوئٹہ کے صدر میر ولی محمد کلندرانی صاحب. السلام علیکم میر صاحب. میر صاحب میں آپ سے بھی یہی جاننا چاہوں گا کہ 2 دن پہلے جو بجٹ فیڈرل نے پیش کیا ہے, آیا کیا وہ عوام دوست بجٹ ہے؟ آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہو گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. موجودہ حکومت نے جب بھی بجٹ پاس کیا تو میرے خیال میں اس کے تمام بجٹ عوام خوش بجٹ کہلاتے ہیں. موجودہ بجٹ کے لیے لوگ ترس رہے تھے کہ اس میں کم و بیش غریب عوام کو ریلیف ملے گا, لیکن میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس بجٹ نے بھی غریب عوام کو بجائے ریلیف کے مار دیا, کیونکہ درمیانے طبقے کے لیے جو بجٹ پیش کی جاتی ہے اس بجٹ میں درمیانے طبقے کے لیے کوئی ریلیف نہیں ہے, اور جو تنخواہ دار طبقہ ہے, پنشن دار طبقہ ہے, ان کو 3 سال بعد صرف 10% ان کی تنخواہوں میں اضافہ. یہ بجٹ میں یہی کہوں گا آپ کو کہ یہ بجٹ بھی عوام کش بجٹ ہے اور اس نے کوئی ریلیف ہمیں نہیں دی. اچھا میر صاحب, ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے تھے کہ جو وزیر خزانہ ہے ہمارا کہ جو چیزیں پہلے مہنگا تھے, کافی مہنگائی تھی, وہ تو حقیقت سی بات ہے کہ مہنگائی عروج پر ہے, کیونکہ اب غریب بندے کا جہاں پر جینا ہی مشکل ہے, بہت مشکل سے, بڑی مشکل سے وہ اپنے بچوں کے لیے 2 وقت کے روٹی کا بندوبست کرتا ہے. کبھی کبھار ایسے بھی ہوتے ہیں کہ بہت سے گھر ایسے بھی ہے جن کو 2 وقت کی روٹی بھی نصیب نہیں ہوتی ہے کیونکہ کافی مہنگائی ہے. تو خاص کر حکومت یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بجٹ ہم نے پیش کیے ہیں ان میں خاص کر جو کھانے پینے والے چیزیں ہیں جس میں آٹا ہے, چینی ہے, دال ہے, چاول ہے, وغیرہ وغیرہ یہ چیزیں ہیں, ان میں سستا ہی ہوگی, یہ سستا ہوں گے. آیا اس بارے میں؟ نہیں, ٹیکس تو کم نہیں کی گئی ہے, ٹیکس ان چیزوں پہ کم کی گئی ہے جو غریب طبقے کی بس کی بات نہیں ہے. جن چیزوں کو غریب طبقہ خرید و فروخت نہیں کرتا ان چیزوں پہ جو ہے نا ٹیکس کم ہے, اور جو چیزیں غریب کی استعمال میں آتی ہیں وہ ان تمام پہ 382 ارب روپیہ ٹیکس لگا دیا گیا ہے, اور وہاں سے صرف 10% جو ہے نا اپنے پنشن دار طبقے کے لیے, تنخواہ دار طبقے کے لیے مراعات دیے گئے ہیں, اور اس طرف سے 382 ارب کا ٹیکس لگا دیا گیا ہے. میں آپ کو یہ بتاتا چلوں, جب تک یہ مہنگائی کم نہیں ہوگی تو یہ بجٹ بے سود ہے اور عوام کش بجٹ ہے. ظاہر ہے اتنے ٹیکس لگائے گئے ہیں, اور سب سے بڑی بات تیل کی ہے, تو اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوئی. میں کہتا ہوں اب 1 مہینے میں 2 مرتبہ تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. صرف اب 1-2 مہینے کے بعد ہے, بجٹ کی وجہ سے ٹیکس نہیں لگائے گئے اور اضافہ نہیں کیا گیا. اس کے بعد تو اب تیل کی باری ہے. تیل میں جب وہ 1, 2, 4, 10 روپیہ اضافہ کریں گے تو مہنگائی اور بڑھ جائے گی. اور آج جس سبزی کی جو قیمت ہے, آٹے کی جو قیمت ہے, تو میں کہتا ہوں کہ 1 مہینے بعد آپ دیکھنا کہ کتنا اضافہ ہوگا.
जी बहुत बहुत शुक्रिया मीर वली मोहम्मद कलंदरानी साहब के, आप अपने कीमती वक्त में से कुछ वक्त निकाल कर ऑनलाइन आपने हमारे साथ गुफ्तगू की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी दोस्तों, तकरीबन ये हमारा एक तवील प्रोग्राम है जिसमें हम लोग 2-3 मेहमान शामिल करते हैं। आज भी मेरा प्रोग्राम था कि मैं इसमें कोई 4 मेहमान शामिल करूं, लेकिन अब मैं देख रहा हूं कि काफ़ी टाइम, मतलब टाइमिंग के हवाले से, क्योंकि आजकल जदीद दौर टेक्नोलॉजी दौर है, लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि वो कोई 10-12 मिनट की वो कोई पैकेज देख सके। तो मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि पैकेज जितना छोटा हो बेहतर हो, ताकि आप लोग इसको देख सको। तो इसी वजह से जो हमारे दूसरे मेहमान हैं, जिनमें से कुछ का ताल्लुक अपोजिशन पार्टियों से है, कुछ का ताल्लुक हुकूमती पार्टी से है, चाहे मैं फेडरल की बात करूँ या सूबे की बात करूँ, इन्हीं पार्टियों से, और इसके अलावा कुछ आम आवाम को हमने शामिल किया हुआ है इस प्रोग्राम में, और इसके साथ साथ जो कुछ हमारे सोशल वर्कर्स हैं उसको भी मैंने शामिल किया, खासकर इसी प्रोग्राम में, क्योंकि मैंने शुरू में कहा कि ये एक तवील प्रोग्राम है जिसमें मैं काफ़ी दोस्तों को मैं शामिल कर रहा हूँ। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो हमारे दिगर दोस्त हैं वो दूसरे प्रोग्राम में इंशाअल्लाह अज़ीज़ उनकी गुफ्तगू आप लोगों तक पहुँचाएंगे। लेकिन कल की प्रोग्राम तक के लिए खलील साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।